بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی، ایک سیاسی بات کی تھی۔ گوجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میں نے عمران خان کے سیاسی وجود کی بات کی تھی، سیاستدان سیاسی بات ہی کرتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے۔ صوبوں میں نگران سیٹ اپ کے بغیر ہونے والے الیکشن کے نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، ایسے الیکشن ملک میں افراتفری کا سبب بنیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران نیازی کے خلاف ابھی قانون حرکت میں نہیں آیا، عمران نیازی کا احتساب ہوگا، اب پی ٹی آئی میں سے بہت کچھ نکلے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ عمران خان سے معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بہت آگے جا چکا ہے۔ عمران خان نے ملک کی سیاست وہاں پہنچا دی ہے کہ اب عمران خان اور ہم میں سے کسی کا ایک ہی وجود باقی رہنا ہے۔ جب ہمارے وجود کی نفی ہوگی تو ہم ہر حد تک جائیں گے، پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ کیا جمہوری ہے کیا نہیں۔ دوسری جانب عمران خان نے اپنے خلاف وفاقی وزیر داخلہ کے بیان پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ اسلام آباد وفاقی حکومت نے عدالتی اصلاحات کے لیے فوری قانون سازی کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ بل میں خود نوٹس کے خلاف اپیل کے حق سے متعلق قانون سازی کی جائے گی۔ مجوزہ بل کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان خود نوٹس کا اختیار تنہا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ خود نوٹس لینے کا اختیار فل کورٹ کو دینے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے بینچ تشکیل دینے کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر قانون کی سربراہی میں قانونی ماہرین نے تجویز کو حتمی شکل دے دی ہے۔ موجودہ قانون میں تجویز پیش کی گئی ہے کہ چیف جسٹس خود نوٹس لینے کا اختیار فرد واحد کی صوبے دار نہیں رہے گا۔ اس حوالے سے وفاقی کابینہ کا اجلاس فوری طور پر منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ان موجودہ قوانین کی منظوری لی جائے گی اور پھر آج ہی اسے قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے اسٹار فاسٹ بولر حارث رؤف اسلام آباد پولیس کے اعزازی ڈی ایس پی بن گئے۔ اس سے قبل بلوچستان پولیس کی جانب سے فاسٹ بولر نسیم شاہ کو پولیس کا اعزازی ڈی ایس پی بنایا گیا تھا، جبکہ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کو خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے اعزازی ڈی ایس پی بنایا گیا تھا۔ اب اسلام آباد پولیس نے حارث رؤف کو ڈی ایس پی رینک سے نواز دیا۔ حارث رؤف کو آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے ڈی ایس پی رینک سے نوازا۔ کراچی پولیس نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے فوکل پرسن حسان نیازی کو لاہور سے اپنی حراست میں لے لیا۔ حکام کے مطابق کراچی پولیس کی 4 رکنی ٹیم نے حسان نیازی کو اپنی حراست میں لیا۔ ٹیم میں ایس آئی اور 3 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ حسان نیازی کو تفتیش کے بعد کل کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ حسان نیازی کے خلاف کراچی کے جمشید کوارٹر تھانے میں مقدمہ درج ہے، جس میں ان پر اشتعال انگیز تقاریر کی دفعات شامل ہیں۔ گزشتہ روز لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے حسان نیازی کو کراچی لے جانے کی اجازت دی تھی۔ عدالت نے حسان نیازی کو کراچی لے جانے کے لیے 2 روز کا راہداری ریمانڈ دیا ہے۔ ترجمان پیٹرولیم ڈویژن کا کہنا ہے کہ روس سے جلد سستا تیل پاکستان لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روس سے تیل کی خریداری کے معاملے پر پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ روس سے پہلا آزمائشی خام تیل کارگو اپریل میں لانے کی منصوبہ بندی ہے۔ خام تیل کا یہ کارگو اپریل کے وسط کے بعد تک متوقع ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ روس سے تیل درآمد کے لیے ایس پی وی سی کمپنی کے قیام سمیت تمام اموار کا کام جاری ہے۔ ایس پی وی سی کمپنی کے قیام کے لیے ایس ای سی پی سے رابطہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان پیٹرولیم ڈویژن کا کہنا ہے کہ روس سے تیل کی درآمد کے لیے دونوں ملک مکمل رابطے میں ہیں۔ گزشتہ ہفتے روسی وفد نے کراچی میں پی ایس او حکام سے مذاکرات بھی کیے۔ کوشش ہے روس سے جلد سستا تیل پاکستان آئے۔
امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بھی مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن پیپل پارٹی کی بی ٹیم بنا ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈی سیز کو ڈیٹا تک رسائی دے کر مردم شماری میں ایک بار پھر دھاندلی کی راہ ہموار کر دی گئی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ مردم شماری میں شفافیت کے حوالے سے کیے گئے وعدے ایک بار پھر جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ عملے کو بھی ٹیبلٹ میں مسائل کا سامنا رہا۔ سندھ حکومت کو خوش کرنے کے لیے اے سیز اور ڈی سیز کو ڈیٹا تک رسائی دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم مردم شماری کو ریڈ لائن سمجھتی ہے لیکن وزارتیں نہیں چھوڑ رہی۔ مردم شماری سے متعلق شکوک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈیٹا تک رسائی نہیں دی جا رہی، یہ ڈنڈی مارنے کی کوشش ہے۔